السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج جن کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے بارے میں، ان کے حوالے سے، ایکیڈیمک کیریئر کے حوالے سے کافی جانوں، کیونکہ ان کی میں نے کافی تعریف سنی تھی۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر غلام حسین، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں۔ تو آج انہوں نے ٹائم دیا ہے، ہماری ان سے بات چیت چل رہی تھی تقریباً 1 ماہ سے، تو کچھ ٹائم سیٹلمنٹ نہیں ہو رہا تھا، تو آج انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے؟ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار انٹرویوئنگ اباؤٹ مائی ایجوکیشنل کیریئر۔ میری اسکولنگ میرے ہوم ٹاؤن سے ہے، فورٹ آباد سے۔ میں بیسیکلی ایک ولیج سے بلانگ کرتا ہوں، جو کہ فورٹ آباد سے اباؤٹ 7 کلومیٹر فار ہے۔ یہ میٹرک تک آپ کی جی، اسکولنگ؟ میٹرک تک میرے گاؤں سے اسکولنگ ہے۔ گاؤں سے؟ یہ کوئی اچھا، ہاں جی، کوئی ٹاٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی اسکول ہے جو یعنی کہ سرکاری ہم نے اسکول اپنے ہوتے ہیں؟ سرکاری اسکول ہے جی جی۔ اور جس وقت ہم پریپ میں یا پرائمری لیول تک تھے، اس وقت تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ٹاٹ ہی تھے، تو پھر آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی اپ گریڈیشن ہوئی اسکولس کی، تو ماشاء اللہ وہ میٹرک تک ہے، اچھا اسکول ہے، میرے گاؤں کے اندر ہی ہے۔ اور ایک ہی اسکول تھا جی، ایک یا اسکول تھا؟ مختلف اسکول میں؟ نہیں، ایک ہی اسکول ہے، ایک ہی اسکول تھا جس میں پرائمری سے لے اور کر؟ انٹرسٹنگلی جس وقت ہم نے میٹرک کیا ہے، یہ وہ اسکول سے کہ اس وقت سائنس ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو ہمیں سائنس سبجیکٹس پڑھنے کے لیے کوئی نیئر بائی ولیجز میں یا سٹیز میں جانا پڑتا تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے اسکولنگ وہاں سے پڑھی؟ جی، اور پھر ایف ایس سی کی؟ ایف ایس سی میں نے بہاولپور سے کی ہے، صادق ایجرٹن کالج۔ یہ جنوبی پنجاب میں ٹاپ رینک انسٹیٹیوٹس میں آتا ہے، بہت اچھا کالج ہے۔ اس وقت میرٹ سسٹم ہوتا تھا، 3 سیکشن ہوتے تھے، S1 S2 S3۔ جو اسپیشل سیکشن ہوتا تھا وہ S1 ہوتا تھا، اور الحمدللہ مجھے اس سیکشن میں ایڈمیشن ملا۔ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے، تو میٹرک میں میرے جو اس وقت کے گریڈنگ سسٹم کے اکارڈنگلی جو مارکس تھے، وہ اسکول میں پہلی پوزیشن تھی میری الحمدللہ۔ تو اس بیس سے پھر ایف ایس سی میں بھی اچھے مارکس، اچھے یعنی کہ ادارے میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ہمیں اسپیشل ٹیچرز جو تھے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس میں، تو ابھی بھی ماشاءاللہ وہ کالج بہت ویل ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے ان بہاولپور۔ اس کالج کا نام کیا ہے؟ ایس سی کالج ہے، صادق ایجرٹن۔ اچھا، یوزلی وہ کامن نیم جو ہے وہ ایس سی کالج کے نام سے ہی صادق بڑا مشہور سر صادق کے نام سے ہے۔ ایجرٹن ایک انگریز کا نام ہے، تو صادق ایجرٹن 2 یعنی کہ فیمس پرسنالٹیز کے نیم سے وہ کالج کا نیم ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو اولڈ کیمپس ہے اس کے بالکل بھی سائڈ میں ہے یہ کالج، یونیورسٹی چوک پہ۔ اچھا، تو 2 کویسچن ہیں میرے آپ سے یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ آپ وہاں کیوں موو کیا؟ اپنے گاؤں میں کوئی ایسا کالج نہیں تھا؟ میرے فورٹ آباد میں ڈگری کالج تھا، وہاں پہ بہت آنریبل ٹیچرس اویلیبل تھے، لیکن ایک کانسیپٹ تھا، میرے والد صاحب ان کی فلاسفی تھی کہ اگر آپ اچھے ادارے میں پڑھیں گے تو آگے آپ نکلیں گے۔ تو حالانکہ وہ انڈر میٹرک ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکسپوجر تھا، تو پورا چیک اینڈ بیلنس، اور انہی کی خواہش پہ میں پھر بہاولپور گیا۔ حالانکہ میرے جو میٹرک کے فرینڈس تھے وہ بہاول نگر موو کیے، بہاول نگر میں بھی پوسٹ گریجویٹ کالج ہے جو کہ بہت اچھا ہے، انہوں نے وہاں سے ایف ایس سی کی، ICS کیا، لیکن میں بہاولپور موو کیا۔ میرے خیال میں بہاولپور جنوبی پنجاب میں دی بیسٹ پلیس ٹو گیٹ دی کوالٹی ایجوکیشن۔ صحیح۔ جو دوسرا کویسچن میرا تھا کہ آپ کے سبجیکٹ کون سے تھے؟ میں نے پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا، پری میڈیکل میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی۔ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر۔ اچھا، میڈیکل ڈاکٹر تو ابھی بھی آپ؟ جی جی۔ اچھا،
تو اس کی کوئی خاص ریزن تھی؟ آپ میتھمیٹکس کی سائڈ پہ نہیں آئے؟ شروع سے انٹرسٹ آپ کا اسی سبجیکٹ میں تھا؟ ٹو بی آنیسٹ میں بچپن سے سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے. میں حالانکہ یہ بڑا ایک آڈ سا آنسر ہے کہ پیرنٹس کی خواہش پہ بندہ جو ہے وہ اپنا کیریئر ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بچہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسی پہ فوکس ہونا چاہیے. تو لیکن وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہوا. بڑی محنت بھی کی، اچھے اساتذہ سے، ٹیوشن، اچھے انسٹیٹیوٹ سے ایف ایس سی کرنا. لیکن اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز میری سسٹر تھیں، وہ فورٹ آباد سٹی سے انہوں نے کیا ایف ایس سی، تو وہ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. آج کل وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہیں، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. تو اچھا یہ اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایف ایس سی میں آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد کیا آپ نے پڑھا پھر؟ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایف ایس سی میں میرے اچھے مارکس تھے اس دور میں، 18 مارکس تھے، لیکن ٹیسٹ میں رہ گیا. میری سسٹر کا ایڈمیشن ہو گیا. آئی واز ٹوٹلی فیڈ اپ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ان دی سیم فیلڈ. میں نے میرے کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ACCA کر لیتے ہیں. اچھا. تو پھر ڈسکشن جب ہوئی تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں، ACCA سے پہلے اگر بندہ BCom کر لے تو اس میں آگے ACCA آسان ہو جاتا ہے، کچھ سبجیکٹ ایگزامپٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے BCom شروع کر دیا ایک پرائیویٹ کالج سے، لیکن BCom کا میں نے ایک سیمسٹر کیا ہوا ہے. دیٹ کالج واز ایفیلیٹڈ ود اسلامک یونیورسٹی بہاولپور. بٹ انفارچونیٹلی ڈیورنگ دی لیکچرنگ اینڈ آل دی ٹائم میرے مائنڈ میں وہی کیمسٹری کے فارمولاز چلتے تھے. تو میں نے پھر ایک سیمسٹر کا، جس دن فائنل ایگزام کا فرسٹ پیپر تھا، میں نے پیپر نہیں دیا بلکہ گھر چلا گیا. اینڈ دیٹ واز دی ہارڈسٹ ٹائم ان مائی لائف. آپ کو پتہ ہے میں بیسیکلی ایک بہت امیر فیملی سے بلانگ نہیں کرتا، میڈیوکر فیملی سے میرا تعلق ہے، ذمہ دار فیملی سے، اور فائنانشلی ایشوز تھے. BCom میں پرائیویٹ کالج کی فیسیں، یونیورسٹی کی فیسیں، اور آپ کو پتہ یہ اچھا خاصا یہ ایکسپینس تھا. تو میرے والدین بہت ناراض ہوئے مجھ سے، اور ایک سال انہوں نے مجھے پھر ذمہ دارہ کروایا. اچھا صحیح. لیکن میرا کویشچن آپ سے یہ ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے، آپ نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد ایک دم سے آپ کامرس والی سائٹ پہ آ گئے، یعنی آپ ACCA والی سائٹ پہ جانا چاہتے تھے. تو گھر والوں نے اس پہ ریزسٹ نہیں کیا کہ ڈاکٹر کے الٹرنیٹ کوئی دیکھ لے؟ ایک دم سے سوئچ کرنا، اس پہ گھر والوں سے کوئی ریزسٹنس نہیں آیا؟ اس میں یہ وہ دور تھا جس وقت میرے خیال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی کمپیٹنٹ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا میڈیکل ڈاکٹر ہے. صحیح. تو میڈیکل سے میں متنفر ہو چکا تھا. اچھا میرے پاس ایک آپشن تھا کہ میں ایڈیشنل میتھ دیتا اور انجینئر بن جاتا، لیکن وہ انجینئرنگ والا مائنڈ شاید نہیں تھا. تو اس کو چوز کیا، کامرس کو چوز کیا. لیکن پھر وہ ہر وقت مائنڈ میں کیمسٹری کا چلنا، صحیح، اور اس نے مجھے دوبارہ اپنی وہی، تو پھر آپ نے وہ ایگزام نہیں دیا اور ایگزام نہیں دیا، واپس چلا. پھر ایک سال میرا ضائع ہوا. ایک سال کے بعد پھر میں نے BSc میں ایڈمیشن لیا، سیم کالج میں، ایسی کالج میں. اور انٹرسٹنگلی میں نے ایڈمیشن BSc میں میتھ کمبینیشن کے ساتھ لیا، میتھ، کیمسٹری اور فزکس. جنرل کمبینیشن اس وقت یہ ہوتا تھا، بہت ٹف کمبینیشن ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ کہ جس میں آپ نے فزکس بھی پڑھنی ہے، کیمسٹری بھی پڑھنی ہے اور میتھ بھی پڑھنا ہے. اور میں نے ایڈیشنل میتھ نہیں کیا ہوا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک HOD تھے میتھمیٹکس کے، ڈاکٹر اجمل صاحب تھے، میرے بہت اچھے استاد ہیں فزکس کے. ان کو میں نے بتایا کہ میں اس کمبینیشن میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ گئے ہیں، میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں HOD کو
کہ یہ میرے بھتیجے ہیں ڈاکٹر غلام حسین، شروع سے مجھے ڈاکٹر کہتے تھے، اور اس کے میڈیکل میں اتنے مارکس ہیں اور یہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بی ایس سی جنرل گروپ میں، جس میں فزکس، کیمسٹری اور جنرل میتھ تھا۔ تو وہ ایچ او ڈی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ہیو نو ایشو، اگر یہ بچہ بایولوجی میں اتنے مارکس لے سکتا ہے تو بی ایس سی کا میتھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایڈوائس کی کہ آپ ویسے ایف ایس سی کا جو میتھ ہے اس کی ٹیوشن ضرور پڑھ لیں۔ ایک ایفیڈیوٹ مجھ سے سائن کروایا کہ لیٹ سپوز اگر کل کو میں میتھ نہیں پاس کر سکتا تو اس میں ادارہ جو ہے وہ فری ہوگا، اس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بی ایس سی کی بھی سٹوری بڑی پھر انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے 2 سال میتھ کی سمجھ نہیں آئی، بالکل نہیں سمجھ آئی۔ صحیح تو یہ جو حالانکہ میں نے ٹیوشن بھی پڑھی اور لیکن میتھ میرے لیے ٹف تھا۔ بہرحال میں نے اسٹرگل کیا اور الحمدللہ میتھ میرا پاس ہو گیا۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2005 سے 7۔ اچھا، اس دور میں بی ایس سی کیا کرتے تھے لوگ، بی ایس آنر اتنا بی ایس آنر کامن نہیں تھا اس وقت، یعنی کہ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ اب ایف ایس سی کے بعد ڈائریکٹلی آپ یونیورسٹی میں انرول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت نیولی بی ایس سٹارٹ ہوا تھا۔ صحیح تو لیکن اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا۔ تو سبجیکٹ کون سے تھے بی ایس سی میں؟ بی ایس سی میں وہ تو ہمارے سوری آپ نے بتا دی میتھ فزکس، یعنی آپ وہ میڈیکل ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد بعض لوگ فارمیسی کرتے ہیں، وہ کوئی زولوجی، باٹنی زولوجی میں اس وقت یہ کانسیپٹ تھا کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ ورتھ نہیں ہے آگے جا کے، جابس کے ایشوز ہیں، اور ٹو بی آنیسٹ میں باٹنی زولوجی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں یا تو بایو کیمسٹ بننا چاہتا تھا یا کیمسٹ بننا چاہتا تھا۔ حالانکہ فزکس میں ہمیشہ، خواہ وہ ایف ایس سی ہے، میٹرک ہے، بی ایس سی ہے، میرے کیمسٹری میں کے کمپیریٹیولی فزکس میں زیادہ مارکس آئے ہیں، لیکن میں نے کیمسٹری کو چوز کیا، کیمسٹری واز مائی کریز۔ تو آپ نے بی ایس سی پھر کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ پھر میرے پاس آپشن تھے کہ میں ایم ایس سی ان فزکس کر لوں یا ایم ایس سی ان کیمسٹری کر لوں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیمسٹری میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، میں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اس کے بعد ذکریہ میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہم تقریباً کوئی 10 لوگ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے تھے، تو اس میں الحمدللہ آئی واز دی اونلی ون ہو پاس دیٹ ایگزام۔ جو انٹری ٹیسٹ کا ایگزام ہوتا ہے اس میں میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے ایک، جنہوں نے بی ایس سی میں ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی کو، ایون کہ ہی واز ناٹ ایبل ٹو کوالیفائی دیٹ ٹیسٹ۔ تو میں اسلامیہ سے پنجاب میں اس وقت اکیلا ہی تھا۔ اسلامیہ سے پنجاب یونیورسٹی میں؟ پنجاب یونیورسٹی میں، یعنی آپ لاہور آ گئے؟ میں لاہور آ گیا۔ اچھا، تو آپ اگر اتنا جمپ لگایا تھا تو کیا قائد اعظم یونیورسٹی کا نہیں سوچا تھا اس وقت؟ قائد اعظم شاید فائنانشلی طور پہ میرے لیے وہ مشکل تھا اس وقت، وہ کیپٹل سٹی میں ہے، فیملی بھی شاید اتنا وہ سپورٹ اس حوالے سے بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک تو وہ دور ہے، دوسرا ایکسپینس زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے پھر لاہور کو پریفر کیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایم ایس سی کیمسٹری آپ نے کیا؟ جی میں نے ایم ایس سی کیمسٹری۔ پھر اس کے بعد کوئی جاب کا سوچا؟ اس کے بعد میں نے بیسیکلی ایم ایس سی میں ریسرچ رکھی تھی۔ میرے ایک بہت اچھے استاد تھے ڈاکٹر ایم اے خان، محمد علی خان، میں جو کچھ بھی ہوں ان میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ چند سال پہلے، بہت ہی نفیس پرسنالٹی تھی۔ صحیح۔ تو میں ان کا اکیلا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے جو ریسرچ اس وقت ہم نیوکلیئر ٹریسرز پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے، ان کے پاس ریڈیو ڈیٹیکٹر بھی تھا، لیکن وہ پھر مسائل کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ اس کی پریلیمنری کچھ ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے، مجھے کریز تھا کہ میں نے نیوکلیئر سائنسز میں آگے جا کے ریسرچ کرنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ریسورسز کی وجہ سے پھر وہ کنٹینیو نہیں کر سکے۔ ہم نے پھر پریشیس میٹلز پہ ان کے انڈر میں نے ریسرچ کی، ایکسٹریکشن آف پریشیس میٹلز فرام ویسٹ واٹر ایفلوئنٹس، الیکٹروپلیٹنگ ایفلوئنٹس جو ہوتے ہیں ان میں سے۔ تو ایم ایس سی آپ نے پھر کمپلیٹ کی، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد میری سیم انسٹیٹیوٹ میں جاب ہو گئی ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ کی۔ میں نے 1 سال وہاں پہ میڈیکل کا ایک پروجیکٹ تھا ڈاکٹر پروفیسر زیب النساء حسین کے ساتھ،
تو وہ میں نے کیا پارکنسن ڈیزیز پہ. اچھا. ہم پنجاب میں ڈفرینٹ سائٹس پہ ہم پہلے پیشنٹس کو فائنڈ آؤٹ کرتے تھے جو پارکنسن ڈیزیز کے تھے, ان کے پھر سیمپل ڈیٹیکٹ کرتے تھے, ان کو میڈیسن پریسکرائب, ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بھی تھی, وہ ہم ان کو دیتے تھے. پھر ایکسپوجر آف پیسٹیسائڈ اینڈ اٹس لنکس ٹو پارکنسن ڈیزیز, وہ ہم نے بیسیکلی اسٹڈی کیا اس ریسرچ کے دوران, اس پروجیکٹ کے دوران. وہ بہت اچھا ٹائم تھا میرے لیے, چیزوں کو سیکھنا, نیو ٹیکنیکس کو سیکھنا, جس میں HPLC تھی. تو یہ اچھی بنیاد بنی آپ کی. پھر آگے ایم فل آپ نے کہاں سے کیا؟ اس کے بعد میری جاب ہو گئی گورنمنٹ آف پنجاب میں ایز اے نیوٹریشن آفیسر, میرے اپنے علاقے میں ہی. وہ بیسیکلی آئی تھنک گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ تھا جو آج کل بھی اسٹل اٹ از ورکنگ, کہ آپ نے اسکول کے بچوں کی ہیلتھ اور نیوٹریشن کے حوالے سے مانیٹرنگ کرنی ہے. تو وہ میں نے 3 ماہ کی, لیکن اس دوران میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ڈیورنگ دی رننگ آف پروجیکٹ آئی اپلائیڈ ان ڈفرینٹ فورن یونیورسٹیز فار ہائر ایجوکیشن, جس میں مینچسٹر یونیورسٹی جو تھی وہ ٹاپ میں تھی میرے لیے. تو وہاں پہ میرا نیوکلیئر سائنسز میں ایڈمیشن ہو گیا. آفٹر MSc؟ آفٹر MSc. ٹھیک. تو لیکن میرے پاس اس کا جب آفر لیٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر ظہور حسین فاروقی صاحب ہیں میرے استاد, ان کو سینڈ کیا وہ لیٹر. پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہاؤ دس از پاسبل ٹو گیٹ دی ایڈمیشن لائک انکنڈیشنل آفر لیٹر فرام فورن یونیورسٹی. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی یہ تو ریئلی ہے. تو اس میں پھر ایکسپینس بہت زیادہ تھے, آپ کو پتہ. اور مجھے یاد ہے جس وقت میں نے وہ ریفرنس لیٹر مجھے ملا تو میں بہت ایکسائٹڈ ہوا. میری والدہ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا ہے, تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کر لیا. انہوں نے کہا فیس کتنی ہے؟ اس وقت تقریباً کچھ 17 لاکھ بنتی تھی. تو 1 سال کی؟ 1 سال کی. تو وہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, میری فیملی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹے یہ کیسے آپ سیکیور کریں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ آئی ول گیٹ. اسی رات ہی میں نے ایک لیٹر لکھا ٹو دی CM پنجاب, اس وقت شہباز شریف صاحب تھے. اچھا, یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے 2009-10 کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں نے اپنی فائنانشیل کنڈیشن بتائی, آفر لیٹر اٹیچ کیا. I want to become a scientist from foreign university. I want to serve my country. تو میں لاہور کے لیے نکل پڑا. میرے دوست تھے وہ ادھر جو CM ہاؤس ہے اس کے قریب ہی رہتے تھے. ان کے پاس آ کے ٹھہرا, ان سے انفارمیشن لی کہ CM ہاؤس کو کیسے ہم اپروچ کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ دوست جو تھے وہ ہنسی مذاق کرنا شروع ہو گئے کہ آپ یہ بالکل فیسینیٹ باتیں کر رہے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہوتا ایسے. تو میں بہرحال میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں محمد ارشد صاحب, وہ آج کل افغانستان میں ہوتے ہیں, کیمسٹ ہیں. میری لائف میں جو سکسیس ہے اس میں ان کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ آپ کو اگر وہ اسکالرشپ دیں گے نہیں تو واپس آنے کا راستہ بھی نہیں بتائیں گے, آپ جائیں. تو خیر میں CM ہاؤس پہنچا آفٹر کراسنگ ڈفرینٹ ہرڈلز. تو CM کا جو PA تھا اس نے مجھے پانی شانی پلایا. اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیں ادھر تو CM صاحب نہیں بیٹھتے, ان کا تو جتنا بھی آفس ہوتا ہے وہ ان کے گھر میں ہی ہوتا ہے, بہت ریئرلی ادھر آتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں. تو لیکن ہم آپ کا پیغام وہاں پہ پہنچا دیں گے. آپ نے اس وقت لیٹر لکھ لی؟ میں لیٹر لے کے ان کے پاس لیٹر لے کے گئے پوری, یعنی کہ ایک فائل بنا کے لیٹر ہے, میرے ڈاکومنٹس ہے, آفر لیٹر ہے. یعنی وہیں سے لیٹر آپ نے لکھا نہیں تھا, ساتھ لے کر جا رہے تھے. ٹھیک. تو وہ جس وقت میں وہاں پہ, لیکن انہوں نے بیفور لیونگ دیئر آفس انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ CM پنجاب کا ایک نیو انیشیٹو ہے پیف کے نام سے, وہ فارن اسکالرشپ دیتے ہیں, آپ ان کو اپروچ کریں جا کے, شاید ان کی کوئی ڈیٹ شیٹ آئی ہو. اور آپ کو پتا فورڈ آباد سے یہ بیسیکلی ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی سب سے لاسٹ تحصیل ہے, یہاں پہ چیزیں لیٹ ہی پہنچتی ہیں. تو انٹرنیٹ کا بھی یہ وہ دور تھا, کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے.
تو اس وقت وہ ڈونگل ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ یو فون کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کرتے تھے. صحیح. تو میں جیسے ہی واپس آیا ہوں ان کے گھر واپس دوست کے, میں نے آ کے پی سی پہ چیک کیا پیف کے نام سے, تو ان کی واللہ اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن نہیں تھی بلکہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی تھی. اچھا, ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی. اینڈ آئی واز ویری وریڈ کہ یہ کیا ہوگا. اب میں نے فوراً رکشہ لیا اور پیف کے آفس پہنچ گیا. اب میرے پاس پوری فائل ہے, وہ اپلیکیشن بھی ہے, آفر لیٹر ہے, میرے سارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی ہیں, اور کانفیڈنس میرا یہ ہے کہ ریسیپشن پہ میل اور فیمیل بیٹھے ہوئے ہیں پیف کے آفس میں, اور ان کو میں نے اپنا تعارف کروایا, اور آنے کے بعد کہنے لگا ہوں کہ آپ کے آفس کا جو سب سے بڑا آفیسر ہے نا اس سے میری میٹنگ سیٹ کروا دیں. وہاں سے شروع ہو گئے. اچھا. میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں؟ تو خیر انہوں نے مجھے نا جو ایریا مینیجر تھے نوید صاحب, ان کے پاس لے گئے. وہ کبھی میری طرف دیکھیں, کبھی میرے ڈاکومنٹس کی طرف دیکھیں. مجھے کہنے لگے آپ سوئے ہوئے تھے, ابھی تو ہم لسٹیں فائنلائز کر رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہوتا. صحیح. I'm not sure کہ یہ سٹوری مجھے یہاں پہ ڈسکلوز کرنی چاہیے یا نہیں. نہیں, بڑے انٹرسٹنگ ہے. تو یہ بیسیکلی میں بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ آپ کی اگر کمٹمنٹ اور پیشن آپ کا اگر بہت زیادہ ہے تو آپ لائف میں کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتے. صحیح. وہ پہلے تو انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا. انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہیں, ایسے نہیں ہوتا, آپ جائیں. اچھا, میرے منہ سے نکل آ گیا کہ میں سی ایم ہاؤس سے بھی ہو کے آیا. صحیح. وہ کہنے لگے اگر انہوں نے سمجھا کہ شاید میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. اور پیف میری جو پرسنل جو آج تک میں نے نوٹ کیا ہے دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان جو کہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. ویری جینوئن پیپل ماشاء اللہ. تو اس وقت جو سی ای او اس کے تھے وہ بلکہ ریکٹر جو تھے آئی تھنک یا چیف ان پیٹرن وہ امجد ثاقب صاحب تھے. بہت نفیس پرسنالٹی ہے, اخوت کے جو ہے ڈیل کر رہے ہیں. جی. اس کے بعد سی ای او جو اس وقت تھے وہ ان کا نام میرے خیال میں مجھے یاد بھول چکا ہے, شمشاد صاحب تھا یا کوئی اس طرح کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں, آپ چلے جائیں واپس. میرے سامنے انہوں نے وہ ڈاکومنٹ ڈسٹ بن میں بھی پھینکے ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں یہ کوریڈور ہے, یہ رستہ جا رہا ہے, آپ ٹھنڈا پانی پئیں اور جائیں. صحیح. مجھے نہیں پتا کہ گرمی بہت زیادہ تھی, میں بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں تو وہ اٹھے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ وین ہی پک دی ڈاکومنٹ فرام ڈسٹ بن, اور وہ سی ای او کے پاس چلے گئے ہیں. ان سے جا کے میرا کیس ڈسکس کیا تو سی ای او نے پرمیشن دے دی کہ دیکھیں ہم نے جنرلی میرٹ پہ کرنا ہے. کامران شمس صاحب ان کا نام تھا, بہت نفیس پرسنالٹی تھی ماشاء اللہ. انہوں نے میری فائل جو ہے وہ دیکھی, مجھے بلایا. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھیں ہم آپ کی اپلیکیشن ابھی انیشیل پروسیس میں ہے, ہم سکرونٹی کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلتی, پیورلی میرٹ پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا اسکالرشپ ہم کمپلیٹ کروا دیں گے, آگے آپ کی لک ہے. اور پیف کے اسکالرشپ کی کنڈیشن بھی 2 ہی تھیں کہ آپ کے پاس کسی فورن یونیورسٹی کا آفر لیٹر ہونا چاہیے جو ٹاپ 100 میں آتی ہیں, اور فائنانشلی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پور ہونا چاہیے. جو دونوں کنڈیشن جو میرے پہ سیٹسفائی ہوتی تھیں. تو خیر وہ اپلیکیشن انہوں نے مجھے دے دی. اپلیکیشن اب انہوں نے مجھے اس دن جمعہ کا دن تھا اور مجھے کہا کہ یہ ایک اپلیکیشن جو ہے آپ نے جمعہ کے فوراً بعد, آپ کے پاس 2-3 گھنٹے ہیں, آپ نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ وہ 20-30 پیجز کی وہ اپلیکیشن جس میں آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ اور سارے ایکسپنس جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کرنے ہیں, آپ کی پوری پروفائل اس میں مینشن ہونی ہے. تو مجھے تو ان چیزوں کا ٹوٹلی آئی واز نو ایکسپیرینس. میں نے وہ جو میری پروجیکٹ سپروائزر تھی ڈاکٹر زیب النساء, ان کے پاس چلا گیا ہوں, ان کو دکھائی ہے. انہوں نے کہا آئی ول ہیلپ یو. اچھا وہ اب میرے
3-4 کلاس فیلوز بوائز گرلز میرے ساتھ مل گئے. وہ میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پرنٹ کروا کے ان کی کاپیاں بنا رہے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحبہ کو بیٹھا اپلیکیشن جو ہے وہ فل کروا رہا ہوں. صحیح. اور وہ 2-3 گھنٹوں میں ہم نے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے میں پیف کے آفس میں جس وقت میں واپس گیا ہوں تو نویز صاحب میرا انتظار کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں آپ 5 منٹ اور لیٹ ہو جاتے تو یہ میں چلا جاتا اور آپ کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہو سکتی تھی. صحیح. خیر 2-3 ماہ تک وہ کوئی بالکل خاموشی. ایک دن میری سسٹر قطر سے، ان دنوں وہ قطر میں رہتے تھے، قطر سے واپس آئی ہوئی تھی تو ہم لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے، تقریباً کو 9، 9:30، 10 بجے کا ٹائم تھا. تو کال آئی، مجھے کہنے لگے کہ غلام حسین صاحب. میں کہا جی. آپ نا چھت پہ چلے جائیں. میں نے کہا خیریت ہے، ہم آپ کو ایک نیوز دینا چاہتے ہیں اور پیف سے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے کہا پیف سے بات کر رہے ہیں. آئی واز ویری اسٹانش کہ یہ مجھے چھت پہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر نیوز دینا، ایک سرپرائز، نیوز بھی نہیں بلکہ سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں. پھر ان کا جو وے آف کنویئنگ دی میسج وہ کیا تھا کہ آپ ذرا سانس لیں، ٹھیک ہے، اور ایکسائٹڈ بہت زیادہ نہیں ہونا. ہم آپ کو کنگریجولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اسکالرشپ فارن کا ہو گیا ہے. تو آپ کی فیملی کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور آپ کے پاس 2 دن ہے، 2 دن کے اندر آپ پیپ میں رپورٹنگ کریں آفس میں ود یور لگیج. ہم آپ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی 2 ہفتے کی ٹریننگ ہے آپ کی. ٹھیک. CSP اکیڈمی جو لاہور میں ہے. اچھا. تو بس یہ جرنی تھا. دس از دی ٹرننگ پوائنٹ. ہماری وہاں اکیڈمی پہ رمضان شریف چل رہا تھا ماشاءاللہ. تو ہماری ٹریننگ ہوئی کوئی ہفتہ 10 دن آئی تھنک. اس کے بعد ڈیورنگ دی ٹریننگ میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا. ان دنوں میں یورپی یونین ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی تھی اٹاس کے نام سے، UK گورنمنٹ. تو وہ میرا اٹاس جو تھا اس کے بغیر آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے. تو وہ ایک بیسیکلی کلیئرنس ہوتی ہے. اس میں جتنے بھی یہ کنٹریز آتے ہیں، خاص کر پاکستان یا ایران، بنگلہ دیش، انڈیا، ان کو وہ نیوکلیئر پرولیفریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ایڈمیشن نہیں دیتے، وہ کلیئرنس نہیں دیتے. تو میرا اس بیسس پہ وہ اٹاس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا. میرے لیے بڑی پریشانی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید میرا اسکالرشپ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن پیف نے مجھے بہت انکرج کیا، ساتھ دیا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو اپنا یونیورسٹی اور اپنا پروگرام چینج کر لیں. میں نے پھر انہی دنوں میں برسٹل میں ایک سپروائزر فائنڈ آؤٹ کیا. ان کا نام تھا اسکول آف کیمسٹری برسٹل یونیورسٹی UK، جو اس وقت UK میں ٹاپ 5 میں آتی تھی. تو وہاں پہ میں نے ای میل کی ایک سپروائزر کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے انکنڈیشنل آفر لیٹر بھیج دیا ماشاءاللہ. اچھا. تو فوراً ہی میں نے پھر ویزا پروسیس اپلائی کیا. تو کیونکہ فنڈنگ میرے پاس تھی، سپروائزر جو فوراً ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس فنڈنگ ہے تو اس میں آفر لیٹر سیکیور کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو ہم تقریباً پاکستان پورے میں 11 لوگ تھے، جن میں الحمدللہ آئی واز آلسو ون آف دیم. تو پھر آپ نے وہاں برسٹل میں میں نے پھر MS کیا وہاں سے. MS بائی ریسرچ. پروگرام کیا چینج کیا تھا آپ نے؟ پروگرام پہلے میرا نیوکلیئر سائنسز میں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے الیکٹرو کیمسٹری میں، فزیکل کیمسٹری میں آگے جا کے نا MS میں ایڈمیشن لیا. اچھا. یہ MS بائی ریسرچ تھا بیسیکلی. اور یہ MS لیڈنگ ٹو PhD تھا؟ نہیں، یہ سمپل تھا. لیکن میں نے کوشش کی تھی ڈیورنگ دی کمپلیشن آف دیٹ MS کہ میں اس کو کنٹینیو کر سکوں. میں نے پیف کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن اس وقت ان دنوں میں پیف صرف MS کے لیے ہی اسکالرشپ دیتا تھا، PhD کے لیے اسکالرشپ نہیں دیتا تھا. پھر جس وقت ہمارا بیچ واپس آیا ہے، انہوں نے ریویوز دیے. اس میں پھر CM صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی جس میں ہم نے ان کو کچھ سجیشنز دیں. تو ان میں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے خیال میں گورنمنٹ آف پنجاب اپنا پیسہ ویسٹ کر رہی ہے اسٹارٹ پروگرامز کے لیے. ہمیں PhDs کی، ریسرچر سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. آپ بے شک MS کا دیں یا MPhil لیڈنگ ٹو PhD کا دیں یا سمپل PhD کا دیں، لیکن ٹارٹ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، ریسرچ پروگرام ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر اس پہ کام شروع کیا ماشاءاللہ. پھر 2nd 3rd جو بیچ گئے ہیں میرے خیال میں وہ MS لیڈنگ ٹو PhD اور اسٹل اٹ از کنٹینیو.
ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے ایم ایس پھر وہاں سے کر لیا؟ جی ریسرچ 1 سال کی اور 1 1 سال کا کورس؟ 1.5 سال تقریباً تھا، جس میں 1.5. ٹھیک ہے 1.5 ایئر کا ہوتا ہے، 6 منتھ کی وہاں پر ہوتی ہے ریسرچ. تو پھر آپ واپس آ گئے؟ پھر میرے پاس 2 آپشن تھے کہ میں PSW لے کے وہاں پہ کام کرتا، لیکن پیف نے ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہوئی تھی کہ یو مسٹ ہیو ٹو سرو دی کنٹری. ٹھیک ہے. تو حالانکہ وہ لاسٹ چانس تھا کہ PSW کا، یہ باتیں ہیں 2012 کی. PSW کیا ہے؟ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. اچھا. لیکن میں نے وہ نہیں لیا، میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے فیملی کا بہت زیادہ پریشر تھا، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا. لوگ تو چاہتے ہیں کہ UK US آسٹریلیا جائیں اور پھر واپس کبھی بھی نہ آئیں. ٹھیک ہے، لیکن میں وہی کریز تھا کہ نہیں، آئی وانٹ ٹو سرو مائی کنٹری، آئی ہیو ٹو پے بیک دی ایکسپینس دیٹ دی گورنمنٹ ہیز اسپینڈ آن می. تو یہ جو پیف کا اسکالرشپ تھا، اس میں کوئی آپ ڈیڈ آف ایگریمنٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو سرو کریں گے 3 سال کے لیے؟ نہیں، اس میں NOC پیف دے دیتا ہے ان دنوں میں. میرے خیال میں PhD میں شاید کوئی ان کا کوئی اگریمنٹ ہو، اب تو وہ PhD کے لیے دیتے ہیں، لیکن ان دنوں انہوں نے مجھے NOC دے دی تھی. بلکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو NOC انہوں نے ایشو کر دی تھی، کوئی یعنی کہ ریسٹرکشنز نہیں تھیں. ٹھیک ہے. حالانکہ OSAID ہے اور UK کی اسکالرشپ ہے جو تھرو دی ایمبیسی لوگ لے کے جاتے ہیں، اس میں کنڈیشن ہوتی ہے یو مسٹ ہیو ٹو سرو دی کنٹری 2 or 3 years. اچھا. تو لیکن اس میں پیف میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی. تو پھر آپ نے MS کمپلیٹ کر لیا؟ میں نے MS کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس پاکستان آیا ہوں 2012 میں مارچ میں. اس کے بعد میں نے اپنے سٹی میں ہی اکیڈمی بنا لی. ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ماڈل تھا، اسکیمس اکیڈمی کے نام سے. تو بہت زیادہ اسٹرینتھ تھی ماشاءاللہ. وہ تقریباً 1 سال ہم نے رن کی. لیکن اسی دوران پھر میری کوشش تھی کہ میں کوئی فورن اسکالرشپ حاصل کروں. ٹارگٹ کنٹریز جو تھے وہ UK اور آسٹریلیا تھے. ٹھیک ہے. تو آسٹریلیا میں پھر مجھے ایک اپرچونٹی ملی کرٹن یونیورسٹی آسٹریلیا سے، وہاں سے اسپانسرشپ فلی فنڈڈ جو ہے وہ مجھے مل گئی الحمدللہ. آپ نے جو MS کمپلیٹ کیا پھر اکیڈمی کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آپ نے کوئی جاب کا نہیں سوچا اس وقت؟ جاب کا میں نے کامسیٹ اسلام آباد میں نے رابطہ کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جاب کے فرسٹ ڈے سے یہ نا مسائل ہیں. میں نے 2-3 انسٹیٹیوٹس میں نے رابطہ کیا جو پرائیویٹ سیکٹر میں آتے تھے. گورنمنٹ کی جابس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قیّن آتی ہیں، تو ان میں مسائل ہوتا ہے. فوراً آتے ہی میں نے 2-3 انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کیا، لیکن مجھے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو یہ اکیڈمی کا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. میں گھر بیٹھ کے صرف اور صرف میری جو کوشش تھی وہ یہی تھی کہ میں PhD کا اسکالرشپ سیکیور کروں اینڈ وینٹ بیک ٹو فارن کنٹریز، اینی کنٹری. ٹھیک ہے. لیکن میرے ابو کے دوست تھے پروفیسر حنیف صاحب، فورڈ عباس کالج میں اس وقت وہ پڑھاتے تھے. انہوں نے وہ بیسیکلی مجھے بائی فورس لے کے گئے تھے. ان کے ایک کولیگ تھے جو فزکس کے پروفیسر تھے، ان کے ساتھ مل کے وہ سیٹ اپ رن کروانا چاہ رہے تھے. تو میرا باہر کا ٹیگ تھا، وہ باہر کی ٹیگ کی وجہ سے وہ ماشاءاللہ وہ اکیڈمی جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے بزنس نے رن کیا. 1 سال ہم نے بہت سکسیزفل ماڈل وہ چلایا ماشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ آسٹریلیا پہ چلے؟ اس کے بعد پھر میں 2012 میں 13 میں آسٹریلیا چلا گیا PhD کے. اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا اسکالرشپ. وہ اس انٹرنیشنل پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ کے نام سے آسٹریلیا کی طرف سے. جی آسٹریلیا کی طرف سے. صحیح. یہ ابھی بھی اناؤنس ہوتا ہے جو دیکھنے والے ہیں، بعض لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بالکل، یہ ابھی بھی اناؤنس ہوتا ہے، لیکن اب OSAID کے نام سے ہے. اب اس کا نیم شاید انہوں نے چینج کر دیا ہے. اس وقت اس کی اماؤنٹ جو تھی وہ میرے خیال میں 25,000 پر اینم تھی. اچھا. تقریباً کو 2100 جو ہے وہ ملتی تھی ہمیں، 2100 ڈالر آسٹریلین ڈالر. اور یہ اتنی اماؤنٹ اس دور میں اتنی اماؤنٹ تھی کہ ساری قسم کی سیونگ ہی تھی آپ کی. وہ ایک قسم کی لاٹری ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک. یونیورسٹی آپ کو پھر اپرچونٹی دیتی ہے، آسٹریلین یونیورسٹی اسپیشلی، کہ ٹیچنگ کورسز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جس میں لیبس ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ 45
ڈالرز پر آور کے حساب سے وہ ہمیں پے کرتے تھے. اور اگر آپ کو کوئی 2 لیبز مل جاتی ہیں, یو کین ارن ایز مچ ٹو سروائیو ایٹ لیسٹ. اچھا, تو اس میں آپ کا اسکالرشپ جو ہے وہ سیونگ ہے ٹوٹلی. اچھا, تو یہ یونیورسٹی آپ نے کون سی بتائی تھی؟ کرٹن یونیورسٹی, یہ 50 ایئر اولڈ میں نمبر 1 پہ یونیورسٹی آتی ہے. اچھا, یہ مناش سے بہتر ہے؟ مناش بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے نو ڈاؤٹ, لیکن مناش پرانا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی رینکنگ بہت اچھی ہے ورلڈ وائڈ میں. اس کی رینکنگ میرے خیال میں شاید کوئی 200-300 کے قریب ہو انٹرنیشنلی. 57 پہ ہاں, تو مناش تو بہت اچھا ادارہ ہے. اور یہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ کرٹن یونیورسٹی ویسٹرن آسٹریلیا میں آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے, فریڈم ہے. خاص کر کرٹن یونیورسٹی جو ہے یہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت اچھا سپورٹ کرتی ہے. ان کے جو فیتھس ہیں, ریلیجیس فیتھس, اس کے سے ریلیٹڈ سیکیورٹی کے حساب سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ فورن میں یوزلی بعض کنٹریز میں جب آپ جاتے ہیں تو مسلم اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ریلیجیس فیتھ, جس میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بہت ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم میں سویڈن میں پوسٹا کر رہا تھا, تو مجھے نہیں یاد کہ ہم نے پورے سال میں صرف عید نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. ادروائز گھر میں اپنے کمرے میں ہی نماز, مساجد نہیں تھیں, بہت کم مساجد تھیں. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن آسٹریلیا میں آپ کو پراپر مساجد ماشاءاللہ ملیں گی, ہر فیتھ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ریلیجیس پلیسز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی. یعنی کہ ٹرکش ماسک بہت ویل ڈیولپ ماشاءاللہ ملیں گی, سنیوں کی ملیں گی. اچھا, تو وہاں پر کورس ورک بھی تھا؟ نہیں, کورس ورک آسٹریلیا میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی یونیورسٹی کورس ورک آفر کرتی ہے. اچھا, یورپ کا ماڈل تو مختلف ہے. یورپ کا ماڈل مختلف ہے, یو ایس کا ماڈل مختلف ہے. یو کے اور آسٹریلیا میں کوئی کورس ورک نہیں ہوتا. اگر آپ لینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, لیکن اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں نے آسٹریلیا میں بھی کورسز لیے ہیں اور یو کے میں بھی کورسز لیے تھے, لیکن ان کی کوئی ایویلویشن یا کوئی ایگزام نہیں ہوتا. اٹس اپ ٹو یو. وہ ایڈیشنل کورسز ہوتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. تو آپ کا سپروائزر کون تھے وہاں پر؟ آسٹریلیا میں میرے سپروائزر تھی پروفیسر ڈیبی سلویسٹر ڈین, آکسفورڈ سے گریجویٹ تھیں وہ. اچھا. اور پروفیسر رچرڈ کامپٹن کی وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ گیس سینسز کے پائنیئر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, کافی ویل نون سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ریلیشن کیسا تھا ان کے ساتھ؟ یہ جو پروفیسر رچرڈ کامپٹن, ایلن بارڈ, یہ وہ نیم ہیں جو الیکٹرو کیمسٹری کے پائنیئر سمجھے جاتے ہیں. بہت بڑے نیم ہیں یہ. اور میری جو سپروائزر تھی وہ ان کی اسٹوڈنٹس تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے الحمدللہ الیکٹرو کیمسٹری میرا میجر ہے, جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ ان سے. اور ریلیشن شپ کیسا تھا اپنی ویری فرینڈلی ماشاءاللہ. اور وہ کیا ٹائم دینا کافی ہوگی, بیزی ہوگا؟ ٹائم ٹو بی آنیسٹ میرے پورے کیریئر میں جتنے بھی پروفیسرز ملے ہیں, وین آئی نیڈ آئی جسٹ ناک دیئر ڈور. اچھا. یعنی کہ فورن میں بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا سپروائزر ملے کہ جس میں آپ نے پراپرلی اپوائنٹمنٹ لینی ہے, اور پھر وین یو نیڈ یو کین ناک دیئر ڈور. صحیح, جتنے بھی وہ بیزی کیوں نہ ہو. بالکل صحیح ہے. میرا بھی یہی ایکسپیرینس ہے. اور پھر فریڈم آف ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ آپ کو انہوں نے اسپیس دی ہوئی ہے. مجھے حالانکہ یونیورسٹی الاؤ نہیں کرتی تھی, اس کی ایس او پیز ہیں, لیکن میں نے پوری رات بھی کام کیا ہے لیب میں. ٹھیک ہے نا, تو وہ دیتے ہیں فیسیلیٹیز. اچھا, آپ کا لیب کا کام تھا؟ میرا بیسیکلی الیکٹرو کیمیکل سینسرز پہ کام تھا, آئنک لیکوڈ بیسڈ. یہ انوائرمنٹل مانیٹرنگ میں آتا ہے. ہم ٹاکسکس, ایکسپلوسیوز ان کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے. مینیچرائزڈ بیسڈ ہم ڈیوائسز بناتے تھے جس میں
جو ورکنگ ایریا ہوتا ہے یا سینسنگ ایریا وہ ملی میٹر سے نینو میٹر سائز میں ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ گیس مالیکیولز جو ہیں وہ ہم ڈیٹیکٹ کرتے تھے. اور لیب کا کام تھا ٹوٹلی. اچھا ٹھیک ہے. اس میں تھیوری تو نہیں ہوتی، لیب ہی ہوتی ہے بس؟ ڈیفینیٹلی ہر ریسرچ کے بیک گراؤنڈ میں تھیوری تو ہے، لیکن کوئی تھیوریٹیکل ورک اس میں نہیں تھا. ہاں میں نے اپنا جو تھیسس کیا ہے اس میں 50% میرا لیب ورک ہے اور 50% تھیوریٹیکل ورک ہے جو کہ سیمولیشن کہلاتا ہے. ہم ڈیفینٹ ریڈاکس ماڈلز جو ہیں وہ DGLC ڈیوائس سے سیمولیٹ کرتے تھے اور ٹیکنیکس کو آپٹیمائز کرتے تھے. اس میں میرا جو تھیسس ہے PhD کا یہ بیسیکلی ہے موڈیفیکیشن آف الیکٹروڈ سرفیسز فار دی سینسنگ آف ٹاکسک گیسز، کہ ہم ڈفرینٹ جو کمرشلی اویلیبل یا کنونشنل الیکٹروڈز جو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ میٹیریلز سے ماڈیفائی کرتے ہیں کیمیکلی اور الیکٹرو کیمیکلی، اینڈ دین وی انکارپوریٹ آئنک لیکوڈز اور الیکٹرولائٹس، ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس جس میں موسٹلی آئنک لیکوڈز سے. آئنک لیکوڈز ہم کیوں یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک وائڈ پوٹینشیل ونڈو جو ہے ہمیں امپلائی کرتی ہے، تو اس میں مینی اینالائٹ جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسٹیبلٹی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی جو سب سے امپورٹنٹ اور یونیک پراپرٹی ہے آئنک لیکوڈز کی کہ یہ روم ٹیمپریچر پہ ایواپوریٹ نہیں ہوتے، ایون کہ ہائی ہارش کنڈیشن پہ بھی یہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. الیکٹروکیمیکل سینسز میں کمرشلی اویلیبل ہیں جو کہ واٹر اور سلفیورک ایسڈ بیسڈ ہیں، لیکن ان میں سب سے بگ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کی شیلف لائف بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. شیلف لائف کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اس میں الیکٹرولائٹ جو ہے وہ اگر واٹر یا سلفیورک ایسڈ کا مکسچر ہے تو وہ تو فار ایگزامپل روم ٹیمپریچر پہ بھی اگر سینسر پڑا ہوا ہے تو وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ الیکٹرولائٹ جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. اینڈ وین دی الیکٹرولائٹ از ایواپوریٹڈ دین اٹ مینز یور سینسر از ڈیڈ، اٹ از نو مور. تو یہ الیکٹرولائٹس جو ہم آئنک لیکوڈ یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی شیلف لائف جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اسٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم اس میں کچھ کمپوزٹ مٹیریل بھی بناتے ہیں آئنک لیکوڈ کا مکسچر وتھ ڈفرینٹ پولیمیرکس میٹیریلز تاکہ وہ ان کو جیلیفائڈ کر سکیں، روبسٹ بنا سکیں. آپ نے سینسرز کو بنایا ہے، تھرو کر دیا، ٹھیک ہے، اینڈ دین یو کین ری یوز اٹ. اچھا، تو آپ کی پبلیکیشنز کتنی تھیں؟ میری پبلیکیشن جو ہیں ڈیورنگ PhD وہ تقریباً 16 بنتی تھیں. اچھا، جو کہ کوائٹ گڈ نمبر تھا. میرے خیال میں میرے ڈپارٹمنٹ میں آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی نیئر فیوچر میں کوئی ایسی ایگزامپل تھی. تو اس کی ہارڈ ورک تھا آپ کا؟ اس میرا ہارڈ ورک تھا الحمدللہ. میرے سپروائزر کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی. اس کے بعد میری انٹرنیشنل کولیبوریشنز بہت زیادہ تھیں، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل، جس میں بگ نیمز تھے. مثلا موناش میں پروفیسر ڈگ مکفالن ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد UNSW میں ہے پروفیسر شوان زاؤ. کنگس کالج لنڈن میں ہے ہمارے کولیگ، ایک میرے سپروائزر کے وہ کولیگ تھے. اس طرح UK میں مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے، وہاں سے کولیبوریٹر تھے. یہ کولیبوریٹر آپ کو کیسے ملے؟ آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا ان سے؟ یہ بیسیکلی جس وقت آپ کو کچھ چیلنجز آتے ہیں ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹل ورک دین یو کین ٹاک ود سم ایکسپرٹس. کنگس کالج لنڈن میں میرا جو کولیبوریٹر تھا ان کا نام پروفیسر لی ایلڈس ہے. ایئر بیٹریز پہ کام کرتے ہیں. بیسیکلی وہ پہلے بھی جانتے تھے میری سپروائزر کو، لیکن ہماری ملاقات جو تھی وہ کچھ عرصہ UNSW میں ہوئی، وہاں پہ پہلے وہ تھے. اس کے بعد ہم اکٹھے ہم نے ٹریول کیا US ایک کانفرنس پہ. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ میں نے جتنا بھی سیمولیشن کا کام جو تھا وہ ان سے سیکھا تھا. صحیح. میں 2-3 ہفتے جو ہے وہ UNSW میں رہا ہوں ان کے پاس. اس کے بعد ہم امریکہ گئے ہیں ہوائی. تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی پرائم کے نام سے، پرائم 2016. تو وہاں پہ میں نے پریزنٹ کیا تھا. پوسٹر پریزنٹیشن بھی تھی اور اورل پریزنٹیشن بھی تھی. تو وہاں پہ ان سے بہت اچھا
اچھا، اس طرح سے آپ کا کولیبوریشن ڈیولپ ہوئی اور پھر آپ نے 16 پیپر، جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے اور امپیکٹ فیکٹر جرنل میں اچھے جرنلز میں، جی اچھے جرنلز میں ڈبلیو کیٹیگریز کے. تو آپ کے اس سے پہلے بھی کوئی پبلیکیشن تھی ایم ایس میں بھی؟ ایم ایس میں میری ایک پبلیکیشن تھی. اچھا یو کے میں. ٹھیک ہے. تو پھر پی ایچ ڈی میں 16 پبلیکیشنز، تو کیا سوچا پھر آپ نے کہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، پوسٹ ڈاک کرتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ پیٹریوٹزم ہے، تو پھر واپس آنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، ہر بندے کا پرسنل ویو ہوتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو کنٹینیو کروں اسی ردم کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک سپروائزر سے ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سیم وہی سیٹ اپ ملے، اسی طرح کا بیک گراؤنڈ ملے. پھر یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. میں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد ہی میری سپروائزر کے پاس ہی ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ کی جاب ہوگی. میں نے تقریباً 1 سال وہاں پہ ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ کام کیا. اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ کب ہوئی تھی؟ 2017 دسمبر 2000. اور میں نے اپنا جو تھیسس ہے وہ آپ پیٹریوٹزم کی بات کر رہے ہیں، وہ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنا تھیسس جو ہے میرے پاس ڈیڈ لائن تھی کہ میں 14 اگست کی ڈیڈ لائن تھی یا 15 اگست کی آئی تھنک. تو 2017 اور میں نے ویٹ کیا اور 14 اگست 2017 کو میں نے وہ اپنا تھیسس سبمٹ کیا. اس کے بعد ہم نے ایک پارٹی جو ہے وہ میرے کولیگز نے وہ آرگنائز کی. اس پہ کیک ہے، آج بھی وہ آپ گوگل کریں گے میرے نام سے تو وہ ملے گا، کہ جس میں میں نے لکھا تھا انڈیپینڈنس 14 اگست انڈیپینڈنس فرام پی ایچ ڈی. تو اس پہ پھر میرے جو کو سپروائزر تھے پروفیسر ڈیمین ایریگن، بہت نفیس شخصیت ہے ماشاء اللہ. تو انہوں نے کومنٹ کیا کہ غلام از تھنکنگ اٹس اوور بٹ ایکچولی اٹ از ناٹ اوور. صحیح. کیونکہ اس میں تھیسس جو ہے آپ کا وہ فورن میں جانا ہے، اس کا ریویو ہونا ہے، پھر واپس آ کے اس پہ آپ نے ان کے جو کومنٹس ہیں ان کو فیس کرنا ہے. اس کے بعد پھر کمپلیشن ہے آپ کی جو فائنل سبمیشن ہے. اور کمپلیشن پھر آپ کی دسمبر میں؟ میری کمپلیشن جو ہے وہ پھر میں نے 14 اگست کو ہم نے سبمٹ کر دیا. پھر 2-3 منتھ لگے ہیں اس کو ایویلویٹ ہونے کے لیے. اس دوران میں پاکستان واپس آ گیا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، اور جو کومنٹس ہیں ان کو ایڈریس میں نے پاکستان میں بیٹھ کے کیا. اور ڈیفینس اس کا نہیں ہوتا؟ ڈیفینس اس کا ہوتا ہے بیفور سبمیشن. اچھا، ہاں بیفور سبمیشن وہاں پہ ڈیفینس ہو جاتا ہے. پہلے ڈیفینس ہو جاتا ہے. اچھا صحیح. تو پھر یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ تو پھر پاکستان میں میں نے اپنا کومنٹس جو ہیں وہ ایڈریس کر کے فائنل سبمیشن کی، اور اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا اپنی جاب جا کے، کیونکہ کرسمس آ گیا تھا. کرسمس کی چھٹیوں کے بعد پھر میں واپس آسٹریلیا چلا گیا، اپنی جاب کنٹینیو کی انٹل مئی 2018 آر اے کی جو آر اے کی جاب تھی. اسی دوران پھر یہ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ یو کے گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں بیسیکلی 2 انسٹیٹیوشن کے درمیان وہ نالج شیئرنگ ہوتی ہے، ردرفورڈ فیلوشپ کے نام سے وہ اناؤنسمنٹ ہوئی. وہ ہمارے کولیگز یونیورسٹی میں اور بھی بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی اس پہ اپلائی کرتے ہوں گے. تو اس میں ہم 2 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے. وہ ایک آنری ایوارڈ تھا ردرفورڈ فیلوشپ کے نام سے، اینڈ آئی فیل پراؤڈ بینگ اے پاکستانی. آئی پریزنٹ آسٹریلیا ان اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی آف ابرڈین میں. اچھا. تو وہاں پہ پھر پروفیسر اینگل کوئسٹا کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. بہت وہ بھی ایک گریٹ سپروائزر تھے ماشاء اللہ. بہت چیزیں ان سے میں نے فنڈامنٹل الیکٹرو کیمسٹری سے ریلیٹڈ سیکھی. تو یہ کیا کوئی پوسٹ ڈاک؟ یہ پوسٹ ڈاک تھی تقریباً 1 سال کی. 1 سال کی. اچھا. اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا ہوں 2019 میں. ٹھیک ہے. اور ادھر آ کے پھر میں نے آئی پی ایف پی کے لیے اپلائی کیا.
لیکن ایچ ای سی کی اس وقت پالیسی پھر ریوائز ہو گئی تو میں آئی پی ایف بھی کنٹینیو نہیں کر سکا. میں نے پھر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکا. کیا آپ سلیکٹ ہو گئے تھے؟ مجھے یونیورسٹی نے کنسنٹ دے دیا تھا, لیٹر دے دیا تھا. کس یونیورسٹی؟ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا. اور انفارچونیٹلی ہماری ایچ ای سی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے جو پی ایچ ڈیز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں آج کل اسلامی یونیورسٹی میں, وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, ڈاکٹر محمد ارشد صاحب. اس وقت وہ پنجاب میں تھے. ان کو میں نے بولا تو انہوں نے پھر ایجوکیشن میں کانٹیکٹ کیا ایک پروفیسر صاحب سے, اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے, وہ فوت ہو چکے ہیں, فزیکل کیمسٹ تھے وہ. تو وہ انہوں نے پھر میری ادھر ایچ آر کے ساتھ اور وی سی کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروائی, اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوئیں. لیکن انفارچونیٹلی ایچ ای سی نے اس کو نہیں مانا, کیونکہ ان کی پالیسی جو تھی وہ آئی تھنک دے وانٹ ٹو ریوائز اٹ. تو پھر مجھے انہوں نے اولڈ بیچ جو نیو بیچ تھا نیکسٹ سیشن میں اس میں رکھا. وہ لیٹ تھا تو میں نے پھر وہاں پہ ایز اے وزٹنگ پوزیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا. تقریباً ایک سیمسٹر میں نے وہاں پہ پڑھایا. اس دوران پھر میں سیکنڈ پوسٹ آ کے ٹرائی کرتا رہا. تو مجھے 2020 میں تقریباً جیسے ہی سیمسٹر میرے خیال میں مارچ میں اینڈ ہوا تھا 2020 میں, اور میں مئی جون میں ٹریول کر گیا تھا سویڈن, KTH رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسٹاک ہوم. صحیح, میں جا چکا ہوں KTH, میں نے دیکھا. تو KTH میں پھر مجھے بہت اچھا ایک وہ پلیٹ فارم ہے. اس وقت میرے پاس دو اپرچونٹی تھی بیسیکلی, ایک یونیورسٹی آف لیمرک سے تھی اور ایک KTH سے تھی. اور ان دنوں میں آسٹریلیا ہی گیا ہوا تھا دوبارہ. تو ہم ڈنر کر رہے ہیں اور میرے سپروائزرز جو ہیں ایٹ اے ٹائم دونوں ای میلز مجھے آ گئیں کنفرمیشن کی ایٹ اے ٹائم. اچھا. ایک ڈنر کے دوران. تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ اینڈ میں نے ان سے ڈسکس کیا. تو میری جو سپروائزر تھی پروفیسر ڈیبی سلویسٹر, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ KTH میں چلے جائیں. KTH از دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی آف لیمرک. یہ لیمرک یہ آئرلینڈ میں ہے, بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے یہ بھی. تو KTH میں میں نے پھر ایک سال سرو کیا. 2021 میں پھر میں اگست میں واپس آیا ہوں. یہ کووڈ کا ٹائم تھا, بہت ہارش ٹائم تھا یہ والا. اور واپس آ کے پھر بہت مشکل تھا کہ پاکستان میں سیٹلمنٹ کی جائے یا کسی اور کنٹری میں دوبارہ پوسٹ ڈاک کے لیے چلے جائیں. تو سویڈن میں آپ نے 1 سال گزارا؟ جی 1 سال گزارا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے پاس آسٹریلیا کا پوسٹ ورک ویزا تھا, گریجویٹ ویزا اس کو بولتے ہیں, وہ تقریباً 4.5 سال کا ہوتا ہے. اچھا. تو لیکن میں اس کو یوٹیلائز نہیں انفارچونیٹلی کر سکا اسی کووڈ کی وجہ سے. کووڈ نے بہت سارے لوگوں کے فیوچرز جو ہیں وہ ختم کیے ہیں. تو ٹریولنگ بین تھا. پاکستان کی کنڈیشن بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ آئی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو. اور پھر فیملی کے ساتھ ڈسکس کیا. میری فیملی ماشاءاللہ ساری پڑھی لکھی ہے. منیمم کوالیفیکیشن میرے سسٹرز اینڈ بردرز ان کی MPhil ہے. چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ انجینئر ہے, پلاننگ انجینئر ہے, میکینیکل انجینئر ماشاءاللہ فورن میں ہوتا ہے. سسٹر MBBS ڈاکٹر ہیں, آسٹریلیا میں ہوتی ہیں. اچھا. چھوٹی سسٹر جو ہیں وہ MPhil کیمسٹری ہیں, اس سے چھوٹی MPhil میتھمیٹکس ہیں. ماشاءاللہ. یہ ساری پڑھی لکھی ہیں. تو ایک اچھا آپ کے میں نے سوچا کہ وائی ناٹ وی کین اسٹیبلش آور اون انسٹیٹیوٹ. ہمارے پاس اپنا اسٹاف ہے. تو پھر وہی کہ وانٹ ٹو سرو آور اون ایریا. تو فوڈاواس میں پھر ہم نے ایک کالج بنا لیا, پوسٹ گریجویٹ رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہے وہ, اسکیمز کالج کے نام سے. وہی اسکیمز اکیڈمی والا تھی اور اسی کا آگے لے کے چلے. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی. 2 سال تقریباً جو ہے اس پہ ہم نے سرو کیے. میری مسز جو ہیں وہ بھی PhD ڈاکٹر ہیں, لم سے گریجویٹ ہیں وہ. تو ہم دونوں نے بہت محنت کی اس ادارے کو بنانے میں.
لیکن پھر ایک وقت آیا کہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ آئی تھنک بینگ اے پی ایچ ڈی یہ ہمارا کام نہیں ہے، کہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا اور اس کے بعد ہمیں سرو کرنا چاہیے قوم کو. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کا اگر ریسرچ بیک گراؤنڈ ہو تو وہ سٹاپ لگ جاتا ہے. تو پھر اپرچونیٹیز ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کوشش کی. ٹو بی آنیسٹ میری آئیڈیا یہی تھا کہ ہم پہلے ادارے کو اسٹیبلش کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جاب کے بارے میں سوچیں گے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور جب تک آپ کے پاس اسٹرانگ ریفرنس نہ ہو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں آپ کا انڈکشن بہت مشکل ہے. نیکسٹ میں بائی چانس ایک دن رات کو بیٹھا ہوا تھا تو وہ میری آنکھوں سے وہ ایڈ جو ہے وہ گزرا ہے. میں نے اپلائی کر دیا تو ماشاءاللہ ویری فیئر جو ہے اس کا سلیکشن پروسیجر ہے. اف یو آر اے کمپیٹنٹ دین اینڈ ہیو اے پوٹینشیل دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک اینی ون. تو آپ کی جوائننگ کب کی ہے؟ میری جوائننگ جو ہے وہ 25 جنوری 2024 کی ہے. اچھا. اباؤٹ 3 months. تو اس کالج کا کیا ہوا جو آپ نے ڈیولپ کیا؟ وہ کالج جو ہے اس میں الحمدللہ ہم نے ایک بہت اچھی ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینس ٹیم جو ہے وہ اس میں ورک کر رہی ہے. اب وہ میرے بردر ان لا ہیں، وہ پارٹنر بھی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، مسٹر وقاص احمد، ان کی سپرویژن میں ماشاءاللہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ابھی آپ بات کر رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا پی ایچ ڈی میں 16 پبلیکیشنز کے ساتھ اور ویل نون سائنٹسٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا، پھر آگے آر اے شپ بھی کی، پھر آپ نے پوسٹ ڈاک بھی 2 پوسٹ ڈاک آپ نے کیے. تو کیا وجہ بنی کہ آپ کو اس طرح سے یہاں پر ویلکم، میرا خیال ہے یا میری رائے ہو سکتی ہے، آپ شاید ڈس ایگری کریں، کہ ویلکم اس طرح سے یونیورسٹیز جیسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اس طرح سے نہیں ہو سکا؟ یا یہ ایک کویشچن ہے، دوسرا میں پھر بعد میں پوچھ لیتا ہوں. پاکستان میں ٹو بی آنیسٹ جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اف وی گیو دی چانس ٹو دی فارن کوالیفائڈ اور فارن پی ایچ ڈیز دین واٹ ہیپن ود آور اسٹوڈنٹس. دیٹ از ویری ویلڈ کوشچن آلسو. تو وہ پریفر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایکسپیرینس ہے، آئی واز جسٹ جوائن دی KTH ان اسٹاک ہوم سویڈن، اور آئی ڈونٹ ریممبر کہ میں نے کب اپلائی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. وہ ایجز گزر جاتی ہیں، کچھ 6 سال بعد ان کا وہ پروسیس شروع ہوا. تو مجھے کال آ گئی انٹرویو کی. میں نے کہا آئی جسٹ جوائن دی KTH اینڈ ہاؤ آئی کین گیو دی انٹرویو. انہوں نے مجھے وہ آن لائن کا آپشن دے دیا. تو اس میں VC صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سلیکشن بورڈ بیٹھا ہوا ہے. پھر سلیکشن کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کے ایجوکیشنل کیریئر جو ہے اس کے آپ نے نمبر رکھے ہوئے ہیں 20، لیٹس سپوز 100 ہیں، تو اس میں 80 مارکس یا 60 مارکس آپ نے رکھ دیے ہیں اس کے انٹرویو کے. دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو اس میں صرف رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ یو کین جسٹیفائی اٹ اف اٹ از اے، اگر کسی جگہ پہ یہ کوئی کیس کر دیتا ہے تو وہ انٹرویو میں وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ جی اس کا انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو آپ نے اسلام آباد میں نہیں اپلائی کیا؟ اسلام آباد میں میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں تھوڑا مختلف ہوگا شاید. بالکل ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ فیملی باؤنڈنگز بھی ہوتی ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں بیسیکلی ہم ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ پیچھے مسائل بہت زیادہ تھے. بس آتے ہی پھر اس کو بھی لک آفٹر کرنا، پھر وہ کالج والی جو ایک بانڈنگ تھی وہ بھی بن گئی، اور کوشش یہی تھی کہ اس کو اسٹیبلش کریں. شاید یہ چل پڑا تو انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے. لیکن اس کے بھی مسائل ہیں. اسٹل دی انسٹیٹیوٹ از سفرنگ. اچھا. دوسرا کویشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا کیریئر تھا، تو باہر کا نہیں سوچا آپ نے کہ میں آسٹریلیا میں ہی رہ جاؤں یا سویڈن میں ہی رہ جاؤں؟ سویڈن کی بھی بڑی اچھی پالیسی ہے وہاں رہنے کے حوالے سے. ہاں، سویڈن بہت ان کی جو امیگریشن ہے وہ مچ فلیکسیبل ہے ایز کمپیئر ٹو UK، آسٹریلیا، USA.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائم میری جو فلاسفی ہے اس میں نا جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں نا ان کی زیادہ امپورٹنس ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کا فیوچر. صحیح. میں ٹو بی آنیسٹ میرے چھوٹا بھائی وہ باہر ہوتا ہے, اس کی فیملی بھاولپور میں ہوتی ہے, پیچھے والدین کے پاس کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک میجر ریزن تھی کہ آئی مسٹ گو بیک. دیکھیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ یا تو آپ کے والدین ہوتے ہیں یا آپ کی اولاد ہوتی ہے. اس سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں. کیریئر تو سب سیکنڈری چیزیں ہیں. کیریئر بن جاتا ہے اگر آپ کے ارادے نیت اچھی ہے نا تو کیریئر اللہ پاک موقع دیتا ہے. والدین زندگی کی ایسی سٹیج میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس مہمان ہیں. نو باڈی نوز کہ کس وقت ٹائم آ جانا ہے, لیکن میرے خیال میں دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو کہ ہم والدین کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. بالکل صحیح. کمنگ بیک ٹو نیسٹ, تو ابھی آپ نے یہاں گروپ ڈیولپ کر لیا ہے, تو ارلی ہے لیکن گروپ ڈیولپ ہوا ہے اٹس آپ ٹو کا؟ ارلی. ایک اسٹوڈنٹ ایچ او ڈی صاحب نے مجھے دی ہیں ایم ایس کی, اس کو میں کام کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایف وائی پی کا بھی کوئی ہے آپ کے پاس؟ ایف وائی پی کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اٹ ول ٹیکس ٹائم بٹ آئی ایم شیور وی ول پروڈیوس اے لاٹ آف فیسینیٹنگ تھنگس انشاءاللہ ہیئر. جی بالکل صحیح ہے. which will be very helpful not only to this platform, the prestigious institute, but also inshallah to this beloved country. بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بڑا کچھ لرننگ کو ملا. ایک جو چیز جو ملی کہ ہمبلنس آپ میں اور گریٹیٹیوڈ جو آپ کی لائف میں ہے, کہ آپ نے جو اپنے ٹیچر ہیں ان کو گریٹیٹیوڈ آپ دیتے ہیں, ان کو ان کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے آپ کی لائف میں اس کو آپ ایکنالج کرتے ہیں. دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. ورنہ انسان تو خود یہ سوچتا ہے کہ بس میں نہیں کیا جو کچھ کیا ہے. حالانکہ اس میں ایک اور چیز آپ کو مینشن کر دوں کہ سوری آئی فورگٹ ٹو مینشن دیٹ, میرے ایک استاد ہیں جس سے میں نے ایف ایس سی اور بی ایس سی کی, ڈاکٹر محمود الحسن صاحب. میری لائف میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بالکل صحیح بات. بہت کنٹریبیوشن ہے. میں بالکل لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوں اس میں کیمسٹری میں اسپیشلی ڈاکٹر ایم اے خان صاحب اینڈ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. بھاولپور کا بہت بڑا نیم ہے یہ. اچھا صحیح صحیح. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو یہاں پر میں دیکھنے والوں سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.